دوستو لے دے کر جس طرح آئی سی سی کے کرکٹ کے بارے میں جو رولز ہیں اور قوانین ہیں ان کے اوپر جس طریقے سے بات ہوتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے رولز میں کچھ نہ کچھ تو خامی ہے، کچھ نہ کچھ تو کمی ہے اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو رہا ہے جو کرکٹ جو ایک گیم آف جینٹل مین ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور اس کے اوپر مختلف وقتوں میں انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اب جیسے کل سری لنکا اور بنگلہ دیش کے بیچ چل رہے ہوئے میچ میں جو انجیلو میتھیوز کے ساتھ ہونے والے انسیڈنٹ کو لے کر ایک بحث چل رہی ہے اور ایک کنٹروورسی کریٹ ہو رہی ہے کہ یہ ٹائم آؤٹ جو پہلی دفعہ کرکٹ کی ہسٹری میں ہوا یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ تو ایک ٹائم ہے جو T20 کرکٹ میں 1.5 منٹ ہے 90 سیکنڈ اور ون ڈے کرکٹ میں 2 منٹ ہے اور ٹیسٹ کرکٹ میں یہ ٹائم تقریباً 3 منٹ کے قریب ہے۔ انجیلو میتھیوز بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے اپنا ہیلمٹ جو ہے اس کو وہ سیٹ کرنے کے لیے جب انہوں نے وہ اس کے نیچے چھیڑا تو اس کی سٹریپ جو ہے وہ ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے ان کو پویلین سے نیا ہیلمٹ منگوانا پڑا۔ تو جو ٹائم ہوتا ہے وہ 15 سیکنڈ باقی تھے جب وہ وکٹ پر پہنچے تو وہ 15 سیکنڈ نئے ہیلمٹ آنے کے لیے لگ گئے بیچ میں۔ تو اس دوران شکیب الحسن کو ان کے جو فیلڈرز ہیں ان میں سے کسی ایک نے بتایا کہ 2 منٹ سے زیادہ کا ٹائم بیت چکا ہے اور اگر ہم اپیل کریں تو ہو سکتا ہے کہ انجیلو میتھیوز کو آؤٹ دے دیا جائے، جس کے بعد شکیب الحسن نے امپائر سے جا کر یہ درخواست کی کہ انجیلو میتھیوز کا ٹائم آپ نوٹ کریں تو انہوں نے انجیلو میتھیوز کو آؤٹ قرار دے دیا۔ اب جب یہ انہوں نے ڈیسیجن دیا تو انجیلو میتھیوز جنہوں نے 100 سے زیادہ سری لنکا کی جانب سے ٹیسٹ میچز کھیلے ہوئے ہیں اور ون ڈے میچز کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے اور وہ کافی رنز بنا چکے ہیں اور 2009 سے لے کر اب تک وہ تقریباً 14-15 سال کا ان کا کیریئر ہے۔ تو انہوں نے جب جا کر شکیب الحسن سے اس بارے میں بات کی کیونکہ دونوں تقریباً کافی زیادہ ساتھ کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کے لیے بھی انجیلو میتھیوز بھی کھیلے ہوئے ہیں پھر شکیب الحسن بھی کھیلے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بات کی لیکن شکیب الحسن نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ بھائی جو رول ہے جو قانون ہے جو امپائرز کا فیصلہ ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن کھیل کی روح کو بحال رکھنے کے لیے کھیل کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے شکیب الحسن کو تھوڑا سا اسٹیپ لینا چاہیے تھا اور وہ انجیلو میتھیوز کو انہیں بیٹنگ کرنے کے لیے موقع دے دینا چاہیے تھا۔ کیوں آپ اتنے بڑے پلیئر ہیں، آپ نے بھی اتنے ٹیسٹ میچز کھیلے ہوئے ہیں، اتنی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے تو آپ کو تھوڑا سا ان کو موقع دے دینا چاہیے تھا۔ اس سے کیا ہوتا کہ کھیل کی روح جو ہے اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آتی اور آپ کو بھی سراہا جاتا، آپ کو بھی اپریشیٹ کیا جاتا اس طریقے سے۔ کرکٹ کے کھیل میں ویسے دیکھا گیا ہے کہ کئی دفعہ یہ جو خاص کر کے رن آؤٹ ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، یہ جو رولز ہیں تو کئی دفعہ بیٹسمین جو ہے وہ شاٹ کھیلتا ہے، وہ کریز میں کھڑا ہوتا ہے، بولر بیک تھرو کرتا ہے اور بیٹسمین اس سے بچنے کے لیے کریز میں کھڑا ہوا یا تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کرتا ہے کہ اس کا پاؤں ہوا میں رہتا ہے یا بیٹ ہوا میں رہتا ہے تو کھڑا وہ گراؤنڈ میں ہوتا ہے لیکن وہ چونکہ ہوا میں بچنے سے گیند کے لیے ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو بعد میں آؤٹ قرار دے دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو رن بھی نہیں لے رہا ہوتا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک عام ردم میں عام اسٹائل میں جیسے بال کو سیدھا کھیلتا ہے اور بولر پکڑ کے واپس تھرو کرتا ہے، بیک تھرو کرتا ہے تو اس دوران وہ کئی دفعہ رن آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کو آؤٹ قرار دے دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس عرصے میں خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس دفعہ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے، جیسے انضمام الحق کے ساتھ انگلینڈ کی سیریز میں اسٹیو ہارمسن نے بال کو واپس تھرو کیا تو انضمام کریز کے اندر کھڑے ہوئے تھے لیکن انہوں نے بچانے کے اپنے آپ کو کوشش کی جب تو وہ ان کا پیر جو ہے وہ ہوا میں اچھل گیا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کو بھی آؤٹ قرار دے دیا گیا۔ لیکن جو بیٹسمین کریز کے اندر کھڑا ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کے معاملے میں میرے خیال میں تھوڑا سا ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آؤٹ نہیں دیا جانا چاہیے اور جو اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا جائے تو ایک جو پینل ہوتا ہے، آپ تینوں امپائر جو مل جل کر فیصلہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو وہ رائے دے دیں کہ یہ اندر کھڑے ہوئے تھے کیا ہوا ایسا ہوا، بلکہ اندر کھڑا ہوا جو پلیئر ہوتا ہے اس کو جب تھرو کی جائے تو اس میں تو اپیل ہی نہیں بننی چاہیے کیونکہ وہ اندر کھڑا ہوا ہے، لیگ امپائر جو ہے اسی وقت اسٹیٹ امپائر کو بتا سکتا ہے کہ یہ کس طریقے کی اپیل ہے اور آپ اس کو رد کر دیں یا جو بھی ہے، دونوں آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں جس کا کہ ان کے ہاں پورا ان کو اختیار ہوتا ہے۔ پھر بعد میں جو ان کی کنٹروورسی ہوتی رہی آپس میں اور وہ بار بار گھڑی کا اشارہ دے کر اور ان کو ٹائم آؤٹ کا نام لیتے رہے تو یہ ایک قسم کی چھیڑ چھاڑ تھی جو آپس میں ان کی پورے میچ کے دوران چلتی رہی۔ پھر پلیئرز کا میچ کے دوران آپس میں ہینڈ شیک نہ کرنا، ہاتھ نہ ملانا، تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں تھوڑا سا ان چیزوں کو آئی سی سی کو دیکھنا ہوگا کہ کھیل کی روح کو نقصان پہنچ رہا ہے اور سلیجنگ اور یہ وہ اس طرح اتنی زیادہ جو بیان بازی ہے وہ بھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو
بہت سی چیزیں جو ہے اپنی جگہ پہ مکمل طور پر فٹ نہیں ہے، اور ان کے بارے میں ان کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، نیا قانون لاگو کرنا ہوگا یا اسی قانون میں تھوڑا سا رد و بدل کرنا ہوگا، خاص طور پر اس حوالے سے کہ مخالف پلیئر جو ہیں وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرو، ٹائم آؤٹ جیسا جو معاملہ ہے وہ تو دوبارہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ جو نیا آنے والا بیٹسمین ہوتا ہے اس کو پہلے سے تیار ہو کے بیٹھنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہیلمٹ تو وہ پہن کے نہیں بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو ہیلمٹ جو ہے وہ بالکل اپنی ساتھ والی کرسی میں یا اپنے بالکل سارا سیٹ کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ بالکل نیکسٹ ٹائم ایسے انسیڈنٹ نہ ہو۔